ان کے قدموں کے نیچے زمین کانپنے لگے گی۔ ہر طرف خوف اور وحشت چھا جائے گی اور کوئی محفوظ نہیں ہوگا۔ ان کے خوفناک چہرے اور جسم انسانیت کے لیے ڈراؤنے خواب بن جائیں گے۔ ان کے حملے ہر انسان کے دل میں خوف ڈال دیں گے۔ ان کے قدم زمین کو لرزائیں گے اور ہر چیز ہل جائے گی۔ یہ وہ قوم ہوگی جو تعداد میں ایسی ہوگی کہ زمین ان کے قدموں کے نیچے چھوٹی محسوس ہوگی۔ ان کے غصے اور وحشت کے آگے انسان کی ہر قوت ناکام ہوگی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل باسط ڈاکیومنٹری ہب۔ رات کے اندھیرے میں جب پوری دنیا نیند میں ڈوبی ہوگی، قومیں طاقت اور ٹیکنالوجی پر فخر کریں گی۔ انسان اپنی عقل اور ترقی پر ناز کرے گا اور اللہ کو بھول جائے گا۔ تب زمین کے سینے سے ایک ایسی قوم نکلے گی جسے کوئی طاقت، کوئی فوج، کوئی ہتھیار نہیں روک سکے گا۔ یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں انبیاء نے خبردار کیا۔ قرآن نے بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا خروج قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ہوگا۔ یہ ہیں یاجوج ماجوج۔ یہ وہ قوم ہوگی جو تعداد میں ایسی ہوگی کہ زمین ان کے قدموں کے نیچے چھوٹی محسوس ہوگی۔ یہ کہانی ایک قوم کی نہیں، یہ کہانی ایک ایسے طوفان کی ہے جو پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ ان سے چھپنا ناممکن ہوگا، ہر راہ ان کے قبضے میں ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون ہیں، کہاں ہیں، کب نکلیں گے، اور جب نکلیں گے تو دنیا کا کیا ہوگا؟ یاجوج اور ماجوج انسان ہیں مگر عام انسانوں جیسے نہیں۔ روایات کے مطابق وہ انتہائی طاقتور جسم، فطرت اور بے انتہا تعداد کے مالک ہوں گے۔ وہ جب نکلیں گے تو ہجوم کی شکل میں حملہ کریں گے، قتل کریں گے، جلائیں گے، کھائیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ زمین میں فساد کریں گے اور کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن میں ان کا ذکر سورہ کہف میں آتا ہے، جہاں ایک عظیم حکمران ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں لوگ خوفزدہ زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے کہا، یاجوج ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں۔ لوگ چھپنے کی کوشش کریں گے مگر ہر جگہ ان کی تعداد دہشت پیدا کرے گی۔ کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دیں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس وقت بھی موجود تھے، انسانوں پر حملے کرتے تھے اور لوگ ان سے خوفزدہ تھے۔ ذوالقرنین نے ان کے لیے ایک عظیم دیوار تعمیر کی جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنی ہوئی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ یہ دیوار عام دیوار نہیں تھی، یہ دنیا کی سب سے مضبوط رکاوٹ تھی۔ دیوار بننے کے بعد ذوالقرنین نے کہا کہ یہ رکاوٹ اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دیوار نہ انسان کے ہاتھوں ٹوٹے گی، نہ ٹیکنالوجی سے، نہ گولہ بارود سے اور نہ ایٹم بم سے۔ یہ صرف اللہ کے حکم سے گرے گی، اور جب یہ گرے گی تو قیامت کا طوفان زمین پر اتار دیا جائے گا۔ اسلام بتاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج اس وقت ہوگا جب دجال کا فتنہ ختم ہو چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا، دنیا تھک چکی ہوگی اور زمین عارضی امن دیکھ رہی ہوگی، مگر اچانک دیوار ٹوٹ جائے گی۔ روایت میں ہے کہ وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ جب وہ کسی دریا کے پاس سے گزریں گے تو اس کا پانی پی جائیں گے اور دریا خشک ہو جائیں گے۔ وہ ہر طرف پھیل جائیں گے، ہر شہر میں داخل ہوں گے، ہر طاقت کو شکست دیں گے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اور زمین پر آباد ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ ان کی اصل طاقت جنگ نہیں ہوگی، ان کی تعداد ہوگی۔ ان کے نکلنے کے بعد انسانیت ان سے فرار اختیار کرے گی۔
روایت میں ہے کہ لوگ قلعوں اور پہاڑوں میں پناہ لیں گے، اپنے دروازے بند کر لیں گے اور اللہ سے امید لگائیں گے کہ وہ ہمیں ان سے نجات دے۔ لوگ چھپنے کی کوشش کریں گے مگر ہر جگہ ان کی تعداد دہشت پیدا کرے گی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ایٹم بم سب سے بڑی طاقت ہے، مگر اس دن ایٹم بم بھی ان کے سامنے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ ان کے پاس صرف ایک ہتھیار ہوگا، وحشت۔ جب زمین ان کے ظلم سے بھر جائے گی، انسان بھوک، خوف اور موت کے ہاتھوں بے بس ہو جائے گا۔ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ان سے نجات دے۔ حضرت عیسیٰ دعا کریں گے اور اللہ ان کی دعا قبول کرے گا۔ اللہ یاجوج ماجوج پر ایک ایسی بیماری، کیڑا یا وائرس بھیجے گا جو ان کے جسم میں داخل ہوگا اور وہ ایک رات میں مر جائیں گے۔ یہ کوئی جنگ نہیں ہوگی، یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ ان کے مرنے کے بعد زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ روایت میں ہے کہ زمین اتنی بدبودار ہو جائے گی کہ لوگ زندہ رہنا چاہیں گے مگر سانس نہ لے سکیں گے۔ پھر اللہ ایسے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر پھینک دیں گے اور زمین صاف ہو جائے گی۔ دنیا دوبارہ آباد ہوگی مگر انسانیت کبھی اس واقعے کو بھلا نہ سکے گی۔ اسلام نے ان کے خروج کی تاریخ نہیں بتائی مگر نشانیاں بتائی ہیں۔ فتنہ عام ہوگا، دھوکہ بڑھ جائے گا، قتل و غارت عام ہوگی، طاقت انسان کا خدا بن جائے گی، فحاشی اور ظلم آخری حدوں تک پہنچ جائے گا اور انسانیت آخری سانسیں لے رہی ہوگی۔ تب یاجوج ماجوج آئیں گے۔ یہ ہر چیز کو تباہ اور برباد کر دیں گے۔ کوئی لشکر، کوئی شہر، کوئی قلعہ ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا وہ آج موجود ہیں؟ اسلام کہتا ہے ہاں، وہ زندہ ہیں، بند ہیں اور دیوار کے پیچھے ہیں۔ آج تک انسان نے زمین کا صرف 30% حصہ دیکھا ہے، باقی 70% آج بھی اندیکھا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہیں، کیسے رہتے ہیں، مگر ایک بات یقینی ہے، وہ آئیں گے۔ کیا انسان ان سے لڑ سکتا ہے؟ کیا ٹیکنالوجی روکے گی؟ نہیں۔ ان سے انسان بچ نہیں پائیں گے۔ ہر ہتھیار، ہر لشکر ناکام ہوگا۔ ان سے بچنے کا واحد طریقہ ایمان اور دعا ہے۔ یہ جنگ انسانوں کی نہیں، اللہ کی ہوگی۔ یاجوج ماجوج کا خروج اس دنیا کی آخری بڑی جنگ نہیں بلکہ آخری بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ زمین پر بسنے والے ہر انسان کو یہ دکھا دیں گے کہ ٹیکنالوجی کچھ نہیں، طاقت کچھ نہیں، قانون کچھ نہیں۔ اصل طاقت صرف اللہ کی ہے، اور جس دن یہ حقیقت پوری دنیا پر واضح ہو جائے گی، اس دن قیامت قریب ہوگی۔ یہ داستان ڈرانے کے لیے نہیں، تیار کرنے کے لیے ہے۔ ان کے حملے ہر انسان کے دل میں خوف ڈال دیں گے۔ ان کی طاقت کے آگے زمین لرزے گی اور آسمان کالی ہو جائے گی۔ کیونکہ قیامت کے دن سوال یہ نہیں ہوگا کہ تم نے دنیا میں کیا دیکھا، بلکہ یہ کہ تم نے دنیا میں کیا کیا۔ مزید ایسی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔